رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام پر مشرکین نے جب ظلم کی انتہا کر دی، اس موقع کے اوپر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنے محبوب کو یہ بتایا کہ جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے بھی اہل ایمان کے ساتھ ایسا ہوتا رہا، اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہوتا رہا، اور اس سے زیادہ کیا ہوتا رہا ہے تو اس کا تذکرہ کیا کہ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے قتل کیے گئے۔ اب مفسرین قرآن جنہوں نے قرآن کی تفاسیر لکھی ہیں انہوں نے اس کے زمرے میں کئی واقعات لکھے ہیں، کیونکہ قرآن نے واقعہ ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے واقعے ہوئے ہوں گے کہ اہل ایمان پہ ظلم ہوئے تو قرآن نے صرف اشارہ کر دیا، تو مفسرین قرآن نے پھر اس کی تفاسیر میں چند واقعے لکھے، جن میں سے ایک آدھ واقعہ یہ ہے، یہ مسند احمد اور مسلم شریف میں بھی ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا، جادوگر۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، موت کے قریب پہنچ رہا تھا کہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو مجھے کوئی ایک ایسا لڑکا دے دو کہ میں اس کو یہ جادو سکھاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ اس دربار کے اندر یہ کام کرتا رہے۔ بادشاہ نے وہ لڑکا اس کو دے دیا، وہ لڑکا جادو سیکھنے لگ گیا۔ وہ جب گھر سے آتا تھا نا تو راستے میں اسے ایک نیک آدمی ملتا تھا جو مسلمان تھا، راہب کہتے ہیں درویش کو، جو کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا ہو۔ تو ایک راہب کے پاس وہ لڑکا آ کے بیٹھتا تھا۔ یہ راہب جو تھا یہ ظاہری بات ہے کہ مسلمان تھا، اور اس زمانے میں جو دین تھا دین حق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، کیونکہ حضور کے زمانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ جو راہب تھا وہ اس لڑکے کو تبلیغ کرتا، دعوت دیتا، اس کی تربیت کرتا، تو وہ لڑکا جو تھا وہ اندر سے مسلمان ہوتے ہوتے بالآخر مسلمان ہو گیا۔ لیکن جب وہ جادوگر کے پاس آتا تھا تو دیر کر دیتا تھا، تو اس سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تو دیر سے کیوں آیا تو وہ بتاتا تھا گھر سے نکلتے ہوئے دیر ہو گئی۔ اور جب گھر جاتا تھا تو گھر میں بھی ظاہری بات ہے اس کے والدین کافر تھے، تو وہ پوچھتے تھے تو گھر میں کیوں دیر سے آیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا کہ میں وہاں جادو سیکھنے گیا تھا تو وہاں آج چھٹی دیر سے ملی ہے تو دیر سے آیا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ راہب کے پاس بیٹھ کے دین سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ آ رہا تھا، راستے میں ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے درمیان میں ایک بڑا خوفناک جانور بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں کے لیے بڑی پریشانی تھی، لوگ گزرنا چاہتے تھے لیکن ڈر تھا کہ کہیں وہ جانور حملہ نہ کرتے، جانور بڑا تھا۔ چنانچہ یہ لڑکا آیا، اس لڑکے نے کہا اگر اس جانور کو میں ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دوں تو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا جی اگر یہ کام تم کر دو یہ تو ہماری بہت بڑی مصیبت اور تکلیف دور ہو جائے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ اس لڑکے نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کے، صرف بسم اللہ پڑھ کے اس جانور کے اوپر مارا، وہ جانور وہیں مر گیا اور وہیں سے لڑکھڑاتا ہوا وہ نیچے گر گیا کھائی میں، تو راستہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو گیا۔ اب لوگوں نے اس بچے کو بہت بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی کسی کا تکا لگ جائے، کوئی دم ہو گیا ہے تو کہتے ہیں جی پیر صاحب ہے، پہنچا ہوا ہے۔ تو واقعی اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دے دیا تھا
کہ کوئی مریض بھی اس کے پاس آتا، وہ ہاتھ پھیرتا تھا، مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ بادشاہ کو اس بات کا پتہ چل گیا، اس نے اس لڑکے کو بلایا، اور بادشاہ کیونکہ کافر تھا، اس نے کہا میں نے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور تو مسلمان ہو گیا اور ایک اللہ کو مانتا ہے۔ اس نے کہا جی بالکل میں ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ اس لڑکے نے کئی لوگ مسلمان کر دیے، اور اگر اس لڑکے کو مارا نہیں، ہم نے ختم نہ کیا، قتل نہ کیا، تو یہ تو پورا علاقہ مسلمان ہو جائے گا، تو میری حکومت کون تسلیم کرے گا، میرے نظام کون تسلیم کرے گا، میرا قانون اور میرا حکم کون تسلیم کرے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور وہاں اونچی جگہ سے جا کے اس سے پوچھو کہ یہ اللہ کو چھوڑتا ہے کہ نہیں، اگر چھوڑ دے تو واپس زندہ لے آنا، اور اگر کہے کہ نہیں چھوڑتا تو اس کو مار دے۔ وہ لڑکا فوجیوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا یا اللہ تیری توحید کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اگر میں سچا ہوں اور تو سچا ہے تو یہ بازی پلٹ دے۔ یہ دعا اس نے مانگی تو وہ سارے جو فوجی تھے 10-12 تھے، وہ لڑکھڑائے اور وہیں پہاڑی سے گر کے مر گئے۔ وہ لڑکا دوبارہ دربار میں آیا تو بادشاہ بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا تو زندہ بچ گیا ہے؟ اس نے کہا میں زندہ بچ گیا ہوں، تو مجھے نہیں مار سکتا۔ اس نے پھر چند ایک لوگوں کو بھیجا اپنے فوجیوں کو، جاؤ اس کو دریا میں لے جاؤ، کشتی میں بٹھاؤ، اگر یہ اللہ کا انکار کر دے تو لے آنا، اور اگر نہ کرے تو اس کو وہیں پہ کشتی کے اندر ہی دریا کے اندر ڈال دینا۔ وہ پھر کشتی میں بیٹھ گیا۔ اس نے پھر کشتی میں جا کے پروردگار کی طرف دیکھا، کہا یا اللہ تیری توحید کے لیے کر رہا ہوں، یہ بازی پلٹ دے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک تیرے منصوبے ہیں، ایک اللہ کے منصوبے ہیں، بہتر منصوبے تو اللہ کے۔ تو وہ کشتی الٹ گئی اور وہ سارے فوجی جو تھے وہ سارے مارے گئے، اس کے سپاہی، اور وہ بچہ تیرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ وہ پھر دربار میں پہنچ، بادشاہ بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا تو بچ کیسے گیا؟ اس نے کہا مجھے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بتا۔ کہا ساری قوم کو اکٹھا کر اور ایک تیر تو اپنے ہاتھ میں رکھ، اور اس تیر پہ صرف اتنا پڑھ کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ اس کو مارتا ہوں۔ یہ جو لڑکا ہے اس کے رب یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اس لڑکے کو مارتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ ساری قوم اس نے اکٹھی کر دی، تیر اس کے ہاتھ میں تھا۔ اب سارے لوگ کافر کھڑے ہوئے تھے، وہ تو اس کو خدا مانتے تھے بادشاہ کو۔ تو اس نے تیر مارا بادشاہ نے اور کہا کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ اس لڑکے کو مارتا ہوں۔ تیر مارا، لڑکا مر گیا، شہید ہو گیا۔ وہ جو سارے لوگ کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا کہ اس نے تو اس خدا کو مان لیا ہے، اس لڑکے کے خدا کو، اس کا نام لیا ہے۔ تو سب نے وہیں کھڑے ہوئے کلمہ پڑھ لیا، پوری قوم مسلمان ہو گئی، وہ ساری بازی پلٹ گئی۔ تو بادشاہ کے وزیروں نے کہا یہاں سے نکلو حضرت صاحب، وہ لڑکا چال چل گیا ہے، اور وہ ایسی چال چل گیا ہے کہ یہ ساری قوم نہ کلمہ پڑھے، تم نے مارنا تھا، وہ چال چل کے جان دے گیا لیکن سب کو کلمہ پڑھا گیا۔ اب وہ جو بادشاہ تھا، جب اس کو پتہ چلا مسئلہ خراب ہوگا، اس نے خندقیں کھدوائیں، گڑھے کھدوائے اور اس میں آگ جلائی، اور اس نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہا کہ اگر تم نے کلمہ نہ چھوڑا تو میں تمہیں خندقوں میں ڈال دوں گا۔ تو بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا ہم جان دے دیں گے لیکن کلمہ نہیں چھوڑیں گے، تو ان کو اس نے ان خندقوں کے اندر ڈال دی۔ ایک عورت تھی جس کے پاس ایک معصوم دودھ پیتا بچہ تھا، وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی کہ میری تو خیر ہے، میرے بچے کا کیا بنے گا۔ اللہ نے اس بچے کو زبان دے دی، اور وہ معصوم بچہ جو دودھ پیتا تھا وہ بولا۔ اللہ قادر ہے نا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں بلوا سکتا ہے۔ اس بچے نے کہا ماں ڈر نہیں، صبر کر، اس آگ سے گزر، جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ اس نے بچے کے ساتھ ہی چھلانگ لگا دی۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو لڑکا تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن تعمر، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا۔ تو حضرت عمر تو بعد میں خلیفہ بنے تھے، 23 سال حضور کے گزر گئے، 63 سال، پھر حضرت ابو بکر کی خلافت آئی، پھر حضرت عمر کے زمانے میں کہتے ہیں کہ وہاں ایک جگہ کی کھدوائی کی گئی تھی تو اس میں ایک لاش پڑی تھی اسی بچے کی، عبداللہ کی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ اس کا یہاں پہ ہاتھ تھا ماتھے کے اوپر، جو ہم نے وہ ہاتھ ہٹایا تو خون نکلنا شروع ہو گیا، ایسے لگا کہ اس کو کسی نے ابھی شہید کیا ہے، تازہ لاش پڑی تھی، یعنی کہ کتنے سال گزر گئے تھے۔ تو یہاں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک اور مختصر واقعہ اسی کے ساتھ حضرت علی جو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن کے ساتھ زنا کر لی، پھر اس نے یہ قانون بنا دیا کہ اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ تو جو اہل ایمان تھے وہ تو اس کو مانتے نہیں تھے، تو اس نے خندقوں میں آگ ڈالی، جلوائی، اور جو لوگ اس کے قانون کو نہیں مانتے تھے ان کو وہ آگ میں ڈال دیتا تھا، جو مانتے تھے ان کو چھوڑ دیتا۔ وہ مجوسی تھا، اور آج تک مجوسیوں کے اندر محرمات کے ساتھ نکاح کرنا رائج ہے، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز۔ تو یہ تذکرہ اشارے میں قرآن نے کیا ہے، قتل اصحاب الاخدود، یعنی وہ پیچھے ہم نے جو قسمیں پڑھی ہیں کہ قسم ہے آسمان کے برجوں والے آسمان کی، اور وعدے کے دن کی قسم، اور جو چیز حاضر ہوگی اور جو حاضر کی جائے گی اس کی قسم ہے۔ کیا قسمیں کھا کے کہا؟ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے مارے گئے، قتل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔